دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ ہم وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ اس کے خلاف، اس کے مخالف ہے۔ دنیا میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سنت بھی ہے، بدعت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، رسم بھی ہے، علم بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے کام بھی ہیں جن کی انتہا آخری منزل جہنم ہے، اور اللہ کی رضا کو دعوت دینے والے اور اللہ کی رضا جس سے حاصل ہوتی ہے وہ کام بھی ہے جس کی انتہا جنت ہے۔ تو آدمی کو یہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان گاہ ہے کہ یہاں زندگی ہم کیسے گزارتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اپنے تجربے سے، کیونکہ قرآن پاک میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ ہم اپنی عقل سے بھی طے کر سکتے ہیں اور بغیر علم کے بھی ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور طبیعت تو سب کو دی ہے، ذہن سب کو دیا ہے، مگر علم سب کو نہیں دیا۔ علم اس کو دیا ہے جس نے اس کو حاصل کیا، اور ورنہ ہر شخص دنیا میں آپ کہیں چلے جائیے تو آپ کو سمجھدار ذہین لوگ ملیں گے بغیر ڈھونڈے، لیکن عالم یہ ضروری نہیں کہ مل جائے۔ اور قیامت کے قریب تو فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی دنیا سے وہ علم اٹھایا جائے گا، اور علم جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا ذریعہ ہے ادب۔ اب ادب اٹھ گیا، بڑے چھوٹے کا ادب نہیں، باپ کا ادب نہیں، استاد کا ادب نہیں، بزرگوں کا ادب نہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے بڑوں کا یعنی اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو اپنے علماء کی عزت و توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ان پر رحم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے دین پر چلنے کا، سنت پر چلنے کا، شریعت پر چلنے کا آسان راستہ ایک تجویز فرمایا ہے کہ جو روزانہ آدمی کے کام ہیں ان کو سوچے۔ مثلا آدمی کھانا کھانے جا رہا ہے تو سوچے کہ اس سے جسم کو قوت حاصل ہوگی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت اور اطاعت کر سکیں گے، اور اگر قوت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے۔ تو ہر کام، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، جس کو آپ دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کمانا، یہ سب چیزیں دین ہیں۔ اگر آپ نے صرف دو کام کر لی، نیت صحیح کر لی کام سے پہلے۔ جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، نیت ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں مگر ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، اس لیے سنت کا ثواب نہیں ملتا۔ آدمی پانی پیتا ہے اس کے بھی دو طریقے ہیں، سنت کے مطابق اور سنت کے خلاف۔ کھانا بھی کھاتا ہے سنت کے مطابق، سنت کے خلاف۔ سوتا بھی ہے سنت کے مطابق، سنت کے خلاف۔ تو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے رکھے ہیں دنیا میں امتحان کے لیے، کہ آدمی دین کو اختیار کرتا ہے، شریعت کو اختیار کرتا ہے، سنت کو اختیار کرتا ہے، یا بے دینی اور بددینی کو اختیار کرتا ہے، بدعت کو اختیار کرتا ہے، جہالت کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، اس وقت میرے پاس تو اس کا ایک ہی نسخہ تھا، میں نے چلتے وقت خیال ہوا کہ مجھے بھی یہ سبق یاد رہے، تاکہ میں آپ حضرات کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ اس میں روزانہ سنت کے مطابق
عمل کیسے کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، معمولات نبوی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ پابندی سے اپنی مسجد کے امام صاحب سے اس کو سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، معمولات نبوی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیدائش سے موت تک سنت کے مطابق زندگی گزارنا آپ کو آ جائے، اور عمل کی نیت سے سنانے والا سنائے اور سننے والا سنے۔ اب سویرے اٹھے تو سویرے اٹھنے کی کیا دعا ہے، بیت الخلاء گئے کیا دعا ہے، نکلے تو کیا دعا ہے، وضو کرنا شروع کیا تو کیا دعا پڑھے، درمیان میں کیا پڑھے، آخر میں کیا پڑھے۔ ایسے ہی کھانا شروع کرنے سے پہلے بہت مختصر کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں، کم سے کم آدمی بسم اللہ کہہ لے، کم سے کم سنت ادا ہو۔ بسم اللہ علی برکت اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہا یہ بھی ہے، لیکن اگر کم سے کم آدمی نے بسم اللہ کہا اب فوراً سنت۔ اور سنت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک وقت اس پر عمل کرتا ہے تو جب تک دوسرا وقت نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک وہ سنت اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، جب وہ دوسرے وقت پھر کر لیتا پھر لکھی جاتی ہے۔ تو سنت مختصر ہوتی ہے، سنت لمبی نہیں ہوتی، مطول نہیں ہوتی، لمبی چوڑی نہیں ہوتی، سنت بہت مختصر۔ سنت آسان ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی، اور سنت مقبول ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ اور سنت کے خلاف جب آدمی کام کرے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت فرمایا، تو بدعت مشکل ہوتی ہے، لمبی چوڑی شیطان کی آنت کی طرح ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر جس گھرانے میں جو کام ہو وہ کرے گا، جس برادری میں وہ کام ہو وہ کرے گا، جس علاقے میں وہ کام ہو وہ کرے گا۔ تو یہی امتحان دینا ہے، پیدائش میں بھی، شادی میں بھی، موت میں بھی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا کس طریقے سے حکم دیا ہے، یا خود کیسے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیسے کیا، تابعین نے کیسے کیا، ہم کو اس طریقے پر کرنا چاہیے۔ تو جوانی ہے، ادھیڑی ہے، بڑھاپا ہے، یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ جوانی میں جو عبادت کرے گا وہ ادھیڑی میں بھی کرے گا، بڑھاپے میں معذور ہو جائے گا، اب اس کو پینشن ملے گی اللہ کی طرف سے، عمل نہیں کر سکے گا زیادہ مگر ثواب وہ ملتا رہے گا، کیونکہ وہ عادی تھا اس کام کو کرنے کا، اب معذور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب اس کو ملتا رہتا کہ بھئی یہ مسجد تو جاتا لیکن اب جا نہیں پا رہا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ مسجد پہنچا کر ثواب دیتے ہیں، کبھی اس سے ترسا کر بھی ثواب دیتے ہیں، کیونکہ نیت پائی گئی۔ عذر اگر پایا گیا تو عذر کی وجہ سے معذور ہے، معذور کو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مستقل مسئلہ، ابھی بھی عرض کر رہا تھا، یاد آ گیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، بیٹھ کر نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی طریقے بتائے، قرآن پاک میں بھی تین ہی طریقے آئے ہیں، کھڑے ہو کر عبادت کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر، لیکن کرسیوں پر اور میز پر اور یہ سب نہیں۔ اور پھر مسجدوں میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو مسجدوں میں کرسیاں بچیں گی، بعد میں مسجد ہے کہ ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے، کیا ہے۔ تو آدمی کو مسجد کا ادب یہی ہے کہ اس طریقے سے بیٹھے۔ ابھی بچے نے ہم سے پوچھا کہ دارالفتہ میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرسیاں لگوا دیں آنے جانے میں، میں نے کہا نہیں، وہ آفس نہیں ہے، دفتر نہیں، وہ دارالفتہ ہے۔ دارالفتہ کا ادب اور طریقہ یہی ہے کہ وہاں لوگ آ کر دو زانو سامنے بیٹھا کرتے ہیں، مسئلے کا، دین کا ادب ہے، کرسی میز پر نہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا جو طریقہ ہے وہ یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مشرکوں کا طریقہ، بے ادبوں کا طریقہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی، تابعین نے کی، کوشش کریں، نیت کریں، کسی وقت نیت کر لیجیے۔ نیت پر عمل آدمی اگر دیر میں بھی کرتا ہے تو آدمی کو کم سے کم نیت کرنے کی وجہ سے ثواب شروع ہو جاتا ہے، نیت کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اب ہم ارادہ ہی نہ کریں، نیت ہی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی راستہ آسان نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم لوگ کوشش کریں گے، نیت کریں گے، صحیح کوشش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ بھی صحیح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر موقع پر پیدائش سے لے کر موت تک سنتوں کو معلوم کرنے کا اور اس کو اپنے معمول میں لانے کا اس کی ہمت، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔